ہمارے لیے ان کے ذمے کوئی عدت جو شمار کرو تم اس کو، بس نفع پہنچاؤ ان کو اور اچھے انداز سے چھوڑ دے ان کو چھوڑ دینا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49۔ میں نے شروع صورت میں عرض کیا تھا کہ اس صورت کا اصل موضوع سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام، آپ کی شان و عظمت کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کیے جانے والے اعتراضات اور طعنوں کا جواب ہے۔ پچھلی آیات میں دروس میں آپ نے سنا، سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی بنتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہمارے تمدنی گھریلو معاشرتی مسائل ہیں ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ان کا اصل بیان تفصیلی تو سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے اندر ہے، لیکن یہاں بھی ایک جھلک اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات میں سے ایک بہت بڑا اعتراض معترضین کی دنیا میں، کفر کی دنیا میں، نفاق کی دنیا میں شروع سے لے کے آج تک یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی علیاذ باللہ وہ شادیوں کا بڑا شوقین تھا کہ اس نے 11 بیویاں رکھیں، 9 بیویاں رکھیں۔ عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے تو اس کے لیے کیوں جائز؟ تعدد ازواج کا مسئلہ یہ کفر کی دنیا میں بڑا اعتراض ہے ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ راجپال کے لاجپال جو راجپال ہندو تھا، اس نے جو کتاب لکھی تھی جس کا اس نے نام رکھا تھا رنگیلا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس میں اصل موضوع اس نے اسی مسئلے کو بنایا تھا رنگیلا رسول کے نام سے، جس کو پھر جہنم واصل کیا تھا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو گویا یہ مسئلہ آج تک کفر کے اندر قابل اعتراض ہے۔ تو ان آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، لیکن اس جواب سے پہلے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ایک عمومی مسئلہ بیان فرمایا جس کا تعلق نکاح، طلاق، عدت کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں نکاح، طلاق، عدت جو ہر گھر میں پیش آتی ہیں، ہر انسان کو پیش آتی ہیں، ہر مسلمان کو پیش آتی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے بالکل لا بلد اور لا علم ہیں۔ نہ مولوی سمجھاتا ہے، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے پھر میاں جی کے پاس، مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، بس جو انہوں نے بتایا ہم نے ویسا کر لیا۔ اور اس بارے میں ابھی آگے بات آئے گی، ایک ایسی کوتاہیاں ہیں جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء، اپنے آپ کو دین کا ایک مستحب نہ چھوڑنے والے بھی، وہ اس میں غلطیاں کر رہے ہیں، مسلمان عورتیں بھی اور مسلمان مرد بھی۔ دیکھیے، نکاح جوڑ کا نام ہے اور طلاق توڑ کا نام ہے۔ جوڑ شریعت کے اندر پسندیدہ ہے اور توڑ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الطلاق، کہ جتنی چیزیں کسی نہ کسی حالت میں حلال ہو جاتی ہیں، ان میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس سے گویا خداوند قدوس کو بغض ہے، وہ ہے طلاق کا عمل۔ طلاق اتنا ناپسندیدہ چیز ہے کیونکہ اس میں توڑ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کو جب اس کے شتونگڑے آ کر کے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ مسلمانوں سے گناہ کروائے ہیں، تو وہ کسی کو شاباش نہیں دیتا جو آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا ڈلوایا اور ان کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ میں نے ان کو طلاق کرا کے چھوڑا، تو پھر اس کو کھڑا ہو کے گلے لگاتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ تو واقعی بڑا کام کر کے آیا۔
تو یہ طلاق اتنا بڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے، میری 31 سال کی صرف سروے ہے دارالفتاح کی کہ لوگوں کو مسئلے بتانے کی، لیکن ایک بندہ آج تک یہ نہیں آیا کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں تو اب اگر مجھے طلاق دینی پڑ جائے یا میں دے رہا ہوں، میرا ایسا مسئلہ ہے تو مجھے شریعت کے مطابق رہنمائی کیجئے طلاق دینے سے پہلے۔ جو بھی آئے گا طلاق کے بعد آئے گا کہ مولانا صاحب بس غصے میں تھے، مولانا صاحب بس یوں ہو گیا، اب کسی طریقے سے کوئی ہیلا، کوئی حربہ، کوئی داؤ، کوئی بات بتائیے کسی طریقے سے دوبارہ کوئی جوڑ کی شکل بن جائے۔ اب مولوی کہہ دے کتا حلال ہے، مولوی لکھ دے بس یہ کتا حلال ہو جائے گا، مولوی سارے بھی کہہ دیں پھر بھی تو کتا رہے گا، وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ تو ہم حرام کو حلال کرنے کے لیے تو مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی پہلے نہیں آ کر کے پوچھتے کہ بھی اس کا مسئلہ کیا ہے، کیسے دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، اگر دینی پڑ جائے تو اس کا شریعت میں کیا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کیا، جملہ ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو بھی ایمان والا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عرب ہے، عجم ہے، دور قریب کا، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے۔ اس میں جو المؤمنات کی قید ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر واقعتاً اہل کتاب عورت ہو تو اس کا نکاح مسلمان مرد سے جائز ہے، اور مسلمان مرد کا اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اہل کتاب ہو واقعتاً۔ ایسے اہل کتاب نہ ہوں جو موجودہ یہود عیسائی ہیں، یہ تو دہریاں ہیں، بے دین ہیں، جیسے ہمارے طبقے میں مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو سوائے نام کے اسلام کے اور کچھ نہیں جانتے، تو وہ اللہ کے کاغذوں میں مسلمان تو نہیں ہیں۔ کسی اگر دارالفتاح میں آ کے ان کے ایمان اسلام کو تولا جائے تو وہ مسلمان کی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور بھی اس طرح سے کئی سارے طبقے ہیں، مرجئہ ہیں، معتزلہ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان کی تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ اہل کتاب اگر واقعتاً اہل کتاب ہو، کسی آسمانی کتاب، آسمانی نبی کو ماننے والا ہو مرد عورت، تو ایسی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو مومنات کی قید جو لگائی ہے، اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ مسلمان مومن مرد کو نکاح میں وجہ ترجیح ہی عورت کے ایمان کو بنانا چاہیے، کہ جس سے میں نکاح کر رہا ہوں اس کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے مال کا لیول کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ جہیز کتنا لائے گی، یہ نہیں دیکھنا کہ خاندان کس سے تعلق رکھتی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے کس لیول کی ہے۔ اس لیے المومنات کا لفظ بولا گیا۔ نکاح کے اندر ایجاب قبول رکن ہے، اور حق مہر اور گواہوں کا ہونا اور ایجاب قبول کو براہ راست سننا، یہ نکاح کی شرط ہے۔ تو جب تم نکاح کرو کسی ایمان والی عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر کسی وجہ سے اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے اور تم طلاق دو، طلاق دینی پڑ جائے، تو پھر ظاہر ہے طلاق کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، لیکن یہاں جو بیان کیا گیا من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاتے، یعنی ابھی تک میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ہماری اصطلاح میں زبان میں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، تو اس وقت اگر خدا نخواستہ طلاق دینی پڑ گئی اور طلاق دے دی تو فرمایا فما لکم علیہن من عدہ، پس نہیں تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت تعتدونہا جس کو تم شمار کرو۔ یہ اسلام میں واحد ایک صورت ہے کہ جس عورت پر طلاق کے بعد عدت نہیں ہوتی، اور وہ یہی صورت ہے کہ جب نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں اگر طلاق دے دی تو پھر عورت پر عدت نہیں ہوگی، وہ 1 گھنٹے بعد بھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، 1 دن بعد بھی کر سکتی ہے، ہفتے مہینے بعد بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسی صورت میں اگر اس کا خامد وہ نکاح والا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر عدت 4 مہینے 10 دن باقاعدہ پوری ہے، حالانکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی خامد سے ملاپ نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہوا تھا، اور اس میں اگر خامد فوت ہو جاتا ہے
تو عدت جو متوفی عنہا زوجہا کی ہے 4 مہینے 10 دن وہ اس کی بھی ہوگی، لیکن اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر عدت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرق اس عورت کا یہ ہے کہ اس عورت کو اگر ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ الفاظ سے خامد نے ایک سے زیادہ بار بھی طلاق کے الفاظ بولے تو اس کی طلاق ایک شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی ہی سے اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، یہ بالکل بینہ ہو جاتی ہے، نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ محل طلاق ہی نہیں رہتی، اب دوسرا تیسرا چوتھا جتنی دفعہ بھی لفظ بولتا رہے گا وہ گویا ہوائی فائر ہے، آگے نکاح ہے ہی نہیں۔ طلاق تو ہوتی ہے نکاح کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے اس کو ایک طلاق ہوتی ہے۔ ہاں اگر 3 طلاقیں اکٹھے ایک لفظ میں بول دی، عربی میں ثلاثہ کا لفظ کہہ دیا، اردو میں 3 کا لفظ کہہ دیا، تو پھر تینوں ہی ہو جاتی ہیں، تو اس عورت پر عدت نہیں ہوتی۔ لیکن فمتعوہن، پھر تم اس کو نفع پہنچاؤ۔ اب یہ اسلام کا وہ حسن اخلاق ہے کہ دنیا جہان کا کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی دنیا کی سوسائٹی اس کی نظیر، اس کا مقابل پیش نہیں کر سکتی کہ طلاق تو جا ہوگی جب آپس میں توڑ ہو جائے گا، دوری ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ جتنی صورتیں بھی طلاق کی ہیں، یہ تو ایک صورت کی بات ہے، جتنی صورتیں بھی طلاق کی ہیں ہر صورت میں مرد کو یہ حکم ہے باقاعدہ کہ آخر میں عورت کو گفٹ، تحفہ، ہدیہ دے کے بھیجے، اور ہمارے ہاں تو دھکے دے کے بھیجتے ہیں، گالیاں دے کے بھیجتے ہیں، یا اگر یہ نہ بھیجو تو لینے والے آ کر کے دھکوں اور جوتوں سے گالیوں سے لے جاتے ہیں۔ یہ ایک صورت ہے جس میں عدت نہیں ہے، اس میں بھی فمتعوہن، اور متع کا جو آخری سے آخری کم سے کم درجہ رکھا ہے قرآن و حدیث نے، وہ ہے کہ کم از کم عورت کو 3 کپڑے، شلوار قمیض دوپٹہ، اور چوتھا کپڑا بڑی چادر، جس کو آج کل برقع کہہ دیں، بڑی چادر جو پورے جسم پہ لپیٹے، اس کو متع کہتے ہیں، اس کو جوڑا کہتے ہیں۔ یہ کم از کم اس کو دے، یہ گفٹ میں کم از کم اس کو آخری وقت بھی اس کو چلتے ہوئے یہ دے۔ تو اسلام کتنا حسن اخلاق سکھلا رہا ہے، حالانکہ وہاں تو بولنے کی بھی ایک دوسرے کو جی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور چھوڑو ان کو اچھے طریقے سے چھوڑنا، یعنی اگر نبھا نہیں بھی ہوا ہے، جدائیگی بھی ہوئی ہے، تو پھر بھی ایک دوسرے کو بد زبانی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو۔ وہ جو مرد عورت ایک دوسرے کے لیے پردہ تھے، انتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، اس لباس کو چاک نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت اور عیب جوئی نہ کرو، پھر بھی اچھے انداز سے۔ اس میں عدت کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ کل میں عدت کے مسائل کے متعلق بات کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک مسئلہ دین کا سیکھو تو 100 رکعت نماز نفل کا ثواب، ایک باب سیکھو تو 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب۔ باب العدت فقہ کی تمام کتاب مستقل باب ہے، باب العدت، کہ عورت کی عدت کا مسئلہ کیا ہے۔ جیسے ابھی یہ طلاق کی عدت ہے، اگر عورت حاملہ ہو تو پھر کیا عدت ہے، عورت اگر حاملہ نہ ہو، ابھی نابالغ ہو، نکاح ہو چکا ہوتا ہے شرعی، پھر کیا عدت ہے، اور اگر بالکل بوڑھی ہو چکی ہو، ماہواری بھی نہ آتی ہو، پھر کیا عدت ہے، اور اگر حاملہ بھی نہیں ہے، بوڑھی بچی بھی نہیں ہے بلکہ ماہواری آتی ہے، تو پھر کیا عدت ہے، اور عدت کے اندر اس کا کھانا پینا رہائش کس کے ذمے ہے، عدت کہاں گزارنی ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں جس میں آج کل تبلیغی کیا، مولوی کیا، مفتی کیا، سارا بیڑا ہی چٹ ہوا پڑا ہے۔ بس ادھر طلاق کا لفظ منہ سے بولا، تحقیق بھی بعد میں ہوگی فتویٰ کے لحاظ سے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، عورت کو لینے والے پہلے آ جائیں گے اور وہ بھی پہلے سامان باندھ کے تیار ہو جائے گی، نہیں تو سسر کہے گا چل بیٹی میں تجھے پہنچا کے آتا ہوں۔ حالانکہ عدت تو اسی گھر میں گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے، بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ مرد کو الگ حکم ہے تو نکال نہیں سکتا، عورت کو الگ حکم ہے تو نکل نہیں سکتی۔ عدت اسی گھر میں گزارنی ہے جس گھر میں طلاق ہوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی
کہ کہیں عدت عورت نے وہاں گزاری ہو جہاں طلاق ہوئی ہے، ایک مثال بھی نہیں ملے گی، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مفتی کی، نہ کسی تبلیغی کی، ایک مثال بھی نہیں ملے گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، عورت کو الگ حکم دے رہا ہے، مرد کو الگ حکم دے رہا ہے، حتیٰ کہ اگر دوسرا گھر نہ ہو مرد گھر سے نکلے گا، چونکہ طلاق تو دے چکا ہے، اب مرد گھر سے نکلے گا، اپنی رہائش کا انتظام کرے، عورت اسی گھر میں رہ کے عدت گزارے گی، اور اس کا نان، نفقہ، خرچہ، علاج، معالجہ جو پہلے تھا وہ سارا مرد کے ذمے ہوگا۔ تو اس لیے ان مسئلوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔